والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ دن میں 20 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 20 مرتبہ، گویا اس شخص نے ایک غلام آزاد کر لیا ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ پنجتنی گروپ اور انجمن شمع رسالت کے پروانوں کی جھرمٹ میں شکریہ ادا کروں گا محترم بھائی محمد نوید خان صاحب کا اور محترم و مکرم جناب یاسین مغل صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب کا، جن کی وساطت سے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں عاجز بھی اس بزم کا حصہ بنا۔ رب ذوالجلال میری اور آپ سب کی بہادر حاضری اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے، محترم عالی جناب سلمان صاحب قبلہ نے ہر ایک کا خوبصورت طریقے سے تعارف بھی کرایا اور برکت کے لیے ان کے نام سے مستفیض ہوئے۔ اللہ کریم ہر ایک کا آنا اپنے جناب میں منظور و مقبول فرمائے۔ وقت خاصا ہو چکا ہے اور میں، آپ کو پتہ ہے، بالکل مختصر سے گفتگو کرتا ہوں اور توجہ جناب کی درکار ہو گئی۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں تو شاہ صاحب قبلہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرات ذی وقار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد صبح صبح آپ کا ایک دوست آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کا لنگوٹی آ رہا ہے۔ بچپن کے سنگی ساتھی ہوتے ہیں نا جی پروفیسر صاحب، بچپن کے سنگی یہ بھی تکلف سے ہوتے ہیں، یہ جو بچپنا ہوتا ہے نا، بچپن کے یار دوست اور جن کے ساتھ بندے کا بچپن گزرا ہو، لڑکپن گزرا ہو، جوانی گزری ہو اور پھر بڑھاپا، یہ سارے اپنے اپنے سٹیج ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچپن کی جو محبت ہے اس کی کیا بات ہے۔ بچوں کی محبت بچپن میں اگر قائم دائم رہے تو بڑھاپے تک وہ محبت قائم رہتی ہے۔ راجہ صاحب یہی بات ہے، تو یہ توجہ فرمائیں۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ آپ کو رات کو پتہ چلا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا۔ صبح صبح ان کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سلام کلام، ظاہر بات ہے وہ یہود و نصارہ تھے، انہیں سلام کیا کرنا تھا، سلام کلام تو تھی نہیں، اور ساتھ ہی بے تکلف تھے، اور چاچی سا کہنے لگا، سنا ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا؟ میں نے سنا ہے آپ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ بھی اس سے پڑھا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ بس یہ لفظ سننے کی دیر تھی۔ آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ اسی کا پڑھا کہ جس کے پاس ہے ہی نہ دولت نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھنا،
کافر ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ مصطفیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں، ہمیشہ سے، اور قیامت تک کافر یہی کہے گا کہ محمد رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں. کیونکہ توجہ فرمائیے، جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ظاہری طور پہ آپ کے پاس کیا تھا؟ کوئی 4-5 ہزار باہر نہیں تھے، مال و دولت کے انبار بھی نہیں تھے. ظاہری بات کر رہا ہوں، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے. ظاہری طور پر اے کائنات، جس محبوب کے لیے تو نے سارا کچھ بنایا، شجر و حجر اور ساری کائنات تو نے محمد عربی کے لیے بنائی ہے. ظاہری طور پہ اعلان نبوت کے وقت میں 2-4 ہزار باغات دے دیتے، مال دولت دے دیتے، پیسے دے دیتے، ظاہری طور پہ تھوڑا سا رسول اللہ کی ٹھاٹ بن جاتی. حکمت کیا تھی؟ فرمائے محبوب اگر تمہیں دولت دے گا، توجہ، اے میرے محبوب اگر تمہیں دولت دے گا تو پھر دولت کا پجاری تیرا کلمہ پڑھ لے گا. اگر تمہیں دولت دے گا تو کوئی دولت کا پجاری تیرا کلمہ پڑھ لے گا. کوئی جائیداد کی کثرت دے گا تو کوئی جائیداد کے پجاری تیرا کلمہ پڑھ لے گا. اے محبوب اعلان نبوت کے وقت میں میں جائیداد دوں گا، نہ مال و دولت دوں گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دولت کی لالچ میں تیرا کلمہ پڑھے، جائیداد کی لالچ میں تیرا کلمہ پڑھے. اللہ چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں اے محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھنا ہو وہ دولت کی لالچ میں نہ پڑھے، پیسوں کی لالچ میں نہ پڑھے، بلکہ تیرے زلفوں کا اسیر بن کر تیرا کلمہ پڑھے، تیرے زلفوں کا قید بن کر تیرا کلمہ پڑھے. اس لیے کہ جو لالچی ساتھی ہوتے ہیں جب دو لوگ ساتھ دیکھتے ہیں تو ساتھ میں باتیں ہیں، اور جب نفع کو چھوڑ جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا جو کسی کے زلفوں کے قیدی ہوتے ہیں وہ پیٹ پر پتھر کو ڈال سکتے ہیں، میرے محبوب کا ساتھ نہیں ہوتے. جو وفادار ساتھی ہوتے ہیں وہ پیٹ پر پتھر کو باندھ سکتے ہیں مگر محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. محبت کا کیا کہنا؟ محبت تو رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نے کی ہے، محبت تو رسول اللہ کے ساتھ اہل بیت اطہار نے کی ہے. توجہ فرمائے حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، میں پسند کی بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہے. اے نوجوان نسل، اے جوان، آپ کہتے ہیں کہ مجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، مجھے آپ کے اس نعرے پر کوئی اعتراض نہیں. اللہ مبارک کرے اگر آپ کا شوق ہے، ہمارا بھی شوق ہے کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے. مگر اے جوان مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ کو غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ غلامی رسول میں آپ کو نماز پڑھنا کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں آپ کو باپ کا احترام قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں آپ کو ماں کے قدموں کا بوسہ لینا کیوں قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں آپ بے حیائی سے کیوں نہیں رکتے، ظلم سے کیوں نہیں رکتے، بے پردگی سے کیوں نہیں رکتے؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے، نعرے سے تو کچھ زیادہ نہیں.
نعرہ تو نعرہ ہی ہو گئے، نعرہ تو لگایا صحابہ نے، نعرہ تو لگایا اہل بیت اطہار نے۔ توجہ فرمائیے حضرات، یہ ساری تقریر ان کی سنتے رہے، بلکہ تقریر کیا کہوں گا، اگر محسوس نہ کر لے مجھے شاہ صاحب اجازت دے دے، حضرت ابوبکر صدیق اس شخص کی ساری بات بات سنتے رہے اور خاموشی سے سنتے رہے، ساری باتیں۔ آپ نے جائیداد کا خیال نہ کیا، برادری کا خیال نہ کیا، قوم کا خیال نہ کیا، قبیلے کا خیال نہ کیا، اپنے کا خیال نہ کیا، بیگانی کا خیال نہ کیا، سرداری کا خیال نہ کیا، کلمہ اسی کا بڑا جس سے بعد ہے انہوں نے، اور صدیق اکبر اس کی ساری تقریر سنتے رہے اور آخر میں ایک بات کہہ کے اسے لاجواب کر دیا۔ اگر اجازت آخر میں ایک بات کر دی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں تم کہتے ہو کہ ساری کائنات چھوٹ جائے تو خسارہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری کائنات چھوٹ جائے دامن محمد نہ چھوٹے، ساری برادری جائے خاک میں دامن رسول پہ، آج بھی فخر ہے، کل بھی فخر ہے اور قیامت کو بھی فخر رہے گا۔ میں نے رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کے لیے نہیں بولا تھا، اور حضرات پھر کر کے بھی دکھایا، جب حضور نے فرمایا نا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے میلاد منانے والوں، اے بندہ نکل اور شمع رسالت کو، اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آج اس مقدس اجتماع میں کوئی بھی بے نمازی ہے تو آج کے اس مقدس اجتماع میں وعدہ کرو کہ ہم نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ حضور فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے میرا امتی بڑھتا ہے، اور نماز ایسی نماز ہو کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکا رہے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہے۔ نماز بھی ایسی ہو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس لیے کہ یہاں ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مختار نہیں ہوتا، اور اگر نماز میں محمد مصطفیٰ کا خیال آ جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے ایک مومن کی نماز ہے، ایک منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز خیال مصطفیٰ سے ٹوٹ جاتی ہے، اور مومن کی نماز اس وقت تک ٹوٹی نہیں جب تک نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آ جائے۔ فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں، حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نماز مجھے بہت پسند ہے، حضور نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے، خوشبو بھی مجھے بہت پسند ہے، اور تیسری بات نیک رفیق حیات، نیک بیوی بھی بہت پسند ہے، جو خالق کی بھی وفادار ہو، اللہ کی بھی وفادار ہو، مصطفیٰ کی بھی وفادار ہو۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو، آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، اگر اجازت ہو تو مجھے بھی 4 نہیں پسند، مجھے بھی 3 پسند ہے، اگر اجازت ہو یا رسول اللہ۔ آپ نے تو تینوں کا ذکر کر لیا، اس مقدس اجتماع میں بھی فائدہ لینا چاہتا ہوں۔ اس بڑے صحابہ نے میں بھی ان 3 نسبتوں کو فخر پہ یاد نہ کر لوں۔ حضور نے چونکہ پیار سے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا ضرور
ضرور بیان کر لیں. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلی چیز جو پسند ہے النظر الی وجهک، چہرہ آپ کا ہو نگاہ میری ہو. یا رسول اللہ پہلی جو چیز پسند ہے وہ ہر وقت آپ کے چہرے کو دیکھنا بہت پسند ہے. وہ چہرہ کہ جناب عائشہ الصدیقہ، اے عائشہ پاک تیری عظمت کو سلام، تیرے شان کو سلام اور تیرے مقام کو سلام. عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہر وقت یوں لگتا تھا جس طرح رحل میں قرآن پڑھا ہو. مصطفیٰ کا چہرہ کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا چہرہ ہر وقت اس طرح لگتا ہوتا تھا جس طرح رحل میں قرآن پڑھا. پہلی چیز جو پسند ہے وہ ہر وقت آپ کو دیکھتے رہنا پسند ہے. دوسری چیز جو پسند ہے مال میرا ہو. مال میرا ہو اور اشارہ آپ کا ہو. اور یہاں تک کہ اگر آپ حکم دے دیں تو میں گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دوں. ایک سائل ہے، سائل ایک منٹ روکنا چاہتا ہوں. میں وقت سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتا. ایک سائل ہے نا، سائل، ان نے کچھ مانگا، مجھے کچھ دے دو سلمان بھائی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق کی جیب میں ہاتھ ڈالا. پوچھا نہیں، پوچھا نہیں. جب صدیق اکبر کے جیب سے رسول اللہ نے کچھ نکالا اور سائل کو دے دیا. بس ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی، صدیق اکبر بے فج طاری ہوا اور کھڑے ہو گئے، جھومتے رہے یہاں تک بے ہوش ہو گئے. فاروق اعظم آئے، پانی اٹھایا اور آپ کے چہرے پہ چھڑکاؤ کیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جب دوبارہ ہوش آتی ہے تو عرض کرنے والے عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب آپ کے جیب سے کچھ نکالا اور سائل کو دے دیا، آخر آپ اتنے کیفیات میں کیوں چلے گئے؟ آپ کو ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ رسول اللہ اپنے مال میں اور میرے مال میں فرق نہیں سمجھتا، مگر آج پکا یقین ہو گیا. اگر میرے مال کو غیر کا مال سمجھتے تو پوچھتے. نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ اپنے مال میں اور میرے مال میں فرق نہیں سمجھتے. بس مال میرا ہو اور اشارہ آپ کا ہو. اور تیسری چیز جو بہت پسند ہے، اس پہ بڑا فخر آتا ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر رسول اللہ کے سسر ہیں. اللہ کی قسم اس نسبت پہ بڑا فخر ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ صدیق اکبر رسول اللہ کے سسر ہیں. اس نسبت پہ بڑا فخر ہوتا ہے. اور نسبت کی بات کر رہا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے انا حظکم من الانبیاء وانتم حظمی من الامم. لوگوں خوش ہو جاؤ. حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء، لوگوں خوش ہو جاؤ. کہ جو جتنے بھی یہ بہت خوبصورت بات ہے. حضور نے فرمایا خوش ہو جاؤ، جتنے بھی انبیاء ہیں
تمہارا نصیبہ کہ انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا، اور خوش قسمت امت ہو کہ تم محمد رسول اللہ کے نصیبے میں آئے ہو۔ انا حظ من الانبیاء وانتم حظنی من الامم، خوش ہو جاؤ کہ نبیوں میں میں تمہارے حصے آ گیا اور امتوں میں تم میرے حصے آ گئے ہو۔ تو کیوں ہم ناز نہ کریں رسول اللہ کی نسبت پہ، کیوں ناز نہ کریں؟ حضرات توجہ فرمائیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی، ارے اپنے قلموں کو چھوڑ دو، بس کرو، تمہارا قلم جب بھی لکھتا ہے بغیر بھی لکھتا ہے، تمہارا قلم بیکار قلم ہے، اور تمہارا قلم کسی کام کا قلم نہیں ہے، تمہارا قلم ناکارہ قلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قلم، میرے قلم تقدیر کی طرف دیکھ، نون والقلم وما یسطرون، میرے قلم تقدیر کی طرف دیکھ، میرا قلم بھی وقت میں نام محمد لکھ رہا ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ رب جلال نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی۔ اور پھر وہ صدیقہ پر آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کھانا کھا رہے تھے، کھانا ہم تو اس گلی میں چلے گئے، کھانا کھاتے رہے، خوش بخت ہوتے تھے وہ لوگ جو باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں یا ایک کٹورے میں کھانا کھاتے تھے، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اب تو باپ ترس جاتا ہے کہ بیٹا کلام نہیں کرتا، باپ ترس جاتا ہے بیٹا پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، بیٹا محفل میلاد میں جاتا ہے، شادی کے محفل پہ جاتا ہے، دوستوں کے پاس جاتا ہے، احباب کے پاس جاتا ہے، مگر وہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ خوش قسمت لوگ تھے، باپ کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے، اور آپ کا سگا بیٹا کھانا کھا رہے، اور کھانا کھاتے کھاتے اچانک مسکرا کے عرض کرنے لگے کہ ابا جی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نا، ہاں جی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے عرض کے حضور ایک گل کرا، اگر تم ناراض ہو، ہاں وہ بیٹا اگر ایسا ہو جو باپ سے پوچھے ابا ایک گل کرا اگر تم ناراض ہو، اب تو دھڑام کر کے بات کی جاتی ہے ابے کے سامنے۔ اگر آپ نے ادب نہیں سیکھا محفل میلاد میں، اگر آپ نے باپ کا ادب نہ سیکھا، ماں کا ادب نہ سیکھا، تو پھر سیکھا کیا ہے؟ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے عرض کے حضور اگر ناراض نہ ہو ایک گل کرا، جی پتر، اور پھر آگے باپ صدیقے کرو، بیٹے کی پریشانی کو بہت صدیقے فرمایا پتر ضرور کرو۔ ہمارا تو معاشرے کا جو باپ ہوتا ہے وہ اس باپ کے منصب پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ باپ کا جو طرز تکلم ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، محسوس نہ کرنا جتنے باپ بیٹے ہو، آپ شکوہ کرتے ہیں کہ بیٹا تمیز سے بات نہیں کرتا، بیٹا تمیز سے بات نہیں کرتا۔ کس طرح تمیز سے بات کرے، کرنا چاہیے اس کو، مگر ایسے بات آپ بیٹے کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی محبت آپ اس کو دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر جگہ جانے کے لیے باپ کے پاس وقت ہے، اگر اس کے پاس وقت نہیں تو اپنے اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب وقت ہوتا ہے اپنے باپ کو سائے میں بٹھائے اولاد، اس وقت اولاد کو ہم ٹائم نہیں دیتے، اور جب اولاد باقی ہو جائے
کہتے ہیں کہ اولاد بیٹھنا گوارا نہیں کرتی. جب وقت تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ اولاد کے سامنے ہر وقت باپ تربیت کی کینچی ہر وقت رکھا کرے. حضور نے دونوں انگلیاں یوں فرمایا تربیت کی جو کینچی ہے باپ ہر وقت اپنے پاس رکھے. گل کرن در تسی ناراض ہو جی بطر ضرور کرو. عرض کرنے لگے حضور فلانی جنگ میں ایک جنگ تھا, اس جنگ میں اس وقت چونکہ میں رسول اللہ کی غلامی اختیار نہیں کر سکا تھا, اس وقت میں کافروں کی طرف سے تھا, آپ رسول اللہ کی طرف سے تھے, تو دراصل میں کافروں کی طرف سے لڑتے لڑتے آپ کی جو گردن ہے وہ میرے خنجر کے سامنے 3 مرتبہ آئی اور باپ سمجھ کے تجھے معاف کیا. جب یہ لفظ سنی صدیق اکبر نے کھانا چھوڑا. چونکہ بات تھی رسول اللہ کی عظمت کی, جب رسول اللہ کی عظمت کی بات آ جائے تو پھر حضور نے کیا فرمایا کہ آجکم حتی اکولا احبا من ولدہی و والدہی والناس اجمعین, کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری محبت باپ سے بھی بڑھ جائے, ماں سے بھی بڑھ جائے, اولاد سے بھی بڑھ جائے, اور مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو. اے فاروق, ایمان اس وقت تک کامل ہو نہیں سکتا. اٹھے, فرمایا کہ آپ کافروں کی طرف سے تھے, تو نے مجھے باپ سمجھ کے معاف کیا, مگر یاد رکھنا میں تو رسول اللہ کی طرف سے تھا. اے میرے جگر کے بارے سنو, اس وقت اگر چونکہ دشمن رسول تھا, اور اس وقت اگر تم میرے خنجر کے سامنے ایک مرتبہ بھی آ جاتے تو میں تیرا سر نہ کاٹتا بلکہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا, تیرے پیڑے ہونے کے رشتے کو بھول جاتا اور رسول اللہ کے رشتے کو نبھا لیتا. کاش اس وقت تیری ایک مرتبہ گردن میرے خنجر کے سامنے آ جاتی تو میں تیری گردن کاٹ کے رکھ لیتا, اس لیے کہ مجھے تیرا رشتہ عزیز نہیں ہے, مجھے رسول اللہ کا رشتہ عزیز ہے. حضرات, یہی سبق ہے آج کے اس خوبصورت اجتماع کا, یہی سبق ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اپنی بڑوں کی عزت کرو, مراتب کا خیال رکھو. ہمارے تو ایسے ایسے ڈرو نکل آئے ہمارے معاشرے میں کہ ان کے وار سے نہ صحابہ محفوظ ہیں نہ اہل بیت رسول محفوظ ہیں, اور دین ہمیں بڑھا رہے. وہ صحابہ کرام کو بھی ہمارے محافل میں گالیاں دی جاتی ہے, اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. 1500 صدیاں جس پہ سارا امت خاموش ہے, آپ ان مسائل کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ رضوی صاحب 1500 سال صدیاں پہلے تمام فقہاء تمام علماء اس پہ سکوت اختیار کر چکے ہیں, آپ ان مسائل کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ صحابہ کرام تو ادب کرتے تھے. کیسے ادب؟ رسول اللہ نے فرمایا آپ میں سے ہے ایسا کوئی شخص کہ مجھے بتا دے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا پھل پورا سال خراب نہیں ہوتا. وہ کون سا درخت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس کا پھل پورا سال رہتا ہے اور پورا سال خراب بھی نہیں ہوتا, اور جس کا فیضان موجود کی طرح ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے, مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے, مگر بولا اس نہیں کہ بڑے بیٹے تھے. ادب ہے. میرے ابا جی بیٹھے تھے, ابو بکر صدیق بیٹھے تھے, عثمان غنی بیٹھے تھے, حیدر کرار بیٹھے تھے, تو میں نہیں, تو مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے, کوئی بولا نہیں. کچھ دیر کے بعد گفتگو کرتے کرتے
رسول اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کھجور کا درخت ہے نا، مجھے بڑا یقین ہوا کہ شکر ہے جو یہ بات میں نے رسول اللہ سے سنی تھی. جب گھر گئے نا تو میں نے ابا جی کو کہا ابا حضور اگر تسی ناراض ہو تو یہ کام کریں، یہ ادب ہے، باپ کا احترام ہے. جی پتر حضور گزارش یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا پھل پورا سال خراب نہیں ہوتا اور وہ کون سا درخت ہے جس کا میدان مومن کی طرح ہو، تو مجھے بھی پتا تھا. حضور نے تو فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے پر مجھے پتا تھا میں نہیں بولا. فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا منہ چھوڑ کے فرمایا پتر پتا مجھے بھی تھا، پتا مجھے بھی تھا. اور پتر سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، پتا ان کو بھی تھا، پتا عثمان غنی کو بھی تھا، پتا سب کو تھا، اور منشا یار کا پتا نہیں تھا. پتا تھا نہیں بولے ہم. صحابہ کرام نے تو ہمیں یہ ادب سکھایا. اور آخری بات حضور نے فرمایا کہ الدین کلہ ادب، دین کا سارے کا سارا ادب ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، آپ کا بیعت کا قبول فرمائے. محترم علامہ ظفر نصابی صاحب جلوہ کر رہے ہیں، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. علامہ جلی حسین صاحب کو خدا صحت کاملہ نصیب فرمائے. اور چند تمیر صاحب ہمارے قافلے کو لیڈ کرتے ہیں اور تمام مذہبی محافل میں بڑھ چڑھ کے آپ شرکت کرتے ہیں. رب تعالیٰ کریں اس جوان کو بھی لافانی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آفتاب رضوی صاحب جلوہ کر رہے ہیں، قاری صاحب تشریف فرما ہے، اور پروفیسر صاحب، اور پھر علامہ قاری عبداللطیف صاحب. اور دعا کرو کہ رب ذوالجلال قبلہ شاہ صاحب کا سایہ، پیر سید لقمان علی شاہ صاحب کا خوبصورت سایہ اللہ کریم یاسین مغل صاحب کے سر پر، نوید بھائی کے پورے ٹیم پر، اور ہم سب کے سروں پر درازی عمر کے ساتھ خدا یہ بابرکت سایہ سلامت فرمائے. رب ذوالجلال سب کی آمد قبول فرمائے. اور راجہ طاہر صاحب بھی جلوہ گر ہیں، خدا ہر ایک کی حاضری قبول فرمائے. خدا سب کو سلامت فرمائے. جو بھی رسول اللہ کی محفل میں آتا ہے، جو بھی رسول اللہ، خدا جس کو عزت دیتا ہے اسے اپنے محبوب کی محفل میں بنا لیتا ہے. اللہ آپ سارے عزت والے ہیں، عزت والے اگر نہ ہوتے تو تمہیں خدا اپنے محبوب کی محفل میں نہ بلاتا. خدا تمہیں عزتیں دینا چاہتا ہے، خدا تمہیں شان دینا چاہتا ہے، خدا تمہیں مقام دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں رسول اللہ کی محفل میں بلایا. اب تعالیٰ سلامت فرمائے. نہیں بیٹا بھی تشریف فرما ہے سلمان صاحب، خدا سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.